تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا آخری وقت کے اندر، دیکھیں ایک امت کو مغالطہ دیا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگا کہ بھائی مجھے قلم اور کاغذ دے دو، اس قلم اور کاغذ کے تم مجھے جب دے دو گے تو میں اس پر تمہیں ایسی باتیں لکھ کر دے دوں گا کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صحابہ ادھر کھڑے تھے اور انہوں نے صحابہ نے آپس کے اندر باتیں کرنا شروع کی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا ہی نہیں جانتے، اب اللہ کے رسول لکھیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی، لہٰذا اللہ کے رسول کو نہ دو، قرآن اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا ہے، بس اللہ کے رسول کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ تو کچھ کہہ رہے تھے نہیں دو، کچھ کہہ رہے تھے نہیں دو، تم کیوں نہیں دیتے ہو، اللہ کے رسول نے مانگا۔ تو آپس میں جب تھوڑا شور بلند ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم لوگ مجھے تنگ مت کرو اس وقت میں، کیونکہ یہ جو وقت ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا ہوا ہوں، لہٰذا تم لوگ میرے پاس شور نہ کرو، چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ سب کے سب نکل گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو اللہ کے رسول نے قلم اور کاغذ مانگا تھا وہ اس لیے مانگا تھا، اس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے، یعنی کاغذ والی حدیث، پنے والی حدیث، پنہ طلب کرنے والی حدیث۔ کہا کہ اس لیے مانگا تھا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت کر رہے تھے اللہ کے رسول کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ علی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو منع کرنے والے لوگ تھے نعوذ باللہ ابو بکر و عمر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور ایسے کر کے اور سب مجمع کو لے کر چلے گئے اور وصیت نہیں کرنے دی۔ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ لکھ دیا جاتا تو معاملہ صاف ہو جاتا، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن ایک بات کہ یہ حدیث مجمل ہے، بخاری کے جتنے طرق ہیں بخاری کے اندر یہ جتنی جگہ پر بیان کی ہے اس میں صرف اتنا ہی آتا ہے، آگے نہیں آتا کہ کیا لکھنا چاہ رہے تھے، نہ کسی محدث نے بیان کیا۔ لیکن مستدرک حاکم ایک کتاب ہے امام حاکم کی، امام حاکم خود شیعہ ہیں لیکن تفضیلی شیعہ ہے، اس وقت والے، آج کل والے نہیں۔ تفضیلی شیعہ وہ شیعہ ہوتے تھے جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیا کرتے تھے، حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی علامہ تفتازانی ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ظاہری وجہ نہیں ملتی ہے کہ میں عثمان کو علی پر فضیلت دوں، لہٰذا میرے کو تمام وجوہات جتنی بھی دکھیں وہ علی میں دکھیں تو میں علی کو عثمان پر فضیلت دیتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ جو تھا فضیلت والا اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت والجماعت نے ایسے شخص پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے کہ جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جب احادیثیں ٹٹولی، جتنی حدیثیں، تو مجھے حضرت علی کی فضائل جو ہے وہ حضرت عثمان سے زیادہ ملے ہر قسم سے، لیکن پھر بھی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عقیدہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب اور عقیدہ ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا، وہ اہل سنت نہیں کہلائے گا بلکہ اہل بدعت کہلائے گا۔ لہٰذا میں مانتا ہوں کہ عثمان علی سے افضل تھے۔ تو یہ مسئلہ جو تھا وہ یہ صرف بدعت تلک تھا، اس میں جو یہ عقیدہ رکھتا تھا اس پر بدعتی کا فتویٰ لگا کرتا تھا۔ تو خیر وہ بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان کے قائل تھے۔ تو خود حضرت امام حاکم فرماتے رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر فرمایا کہ اے عائشہ تو اپنے والد حضرت ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا لے تاکہ میں انہیں کچھ لکھ کر دے دوں، اور وضاحت کی کہ میں ان کو ان کے بارے میں وصیت کر دوں یہ کہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد جو خلافت ہوگی وہ ابو بکر صدیق کی ہوگی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسد کرنے والے حاسدین میرے بعد وہ حسد کریں گے اور ابو بکر کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اپنی طمع ظاہر کریں گے۔ تو تھوڑی دیر فرماتی ہے عائشہ کہ اللہ کے رسول خود خاموش ہوئے اور پھر فرمایا کہ چھوڑو، اللہ اور مومنین، اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی اور کی خلافت پر راضی ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا اللہ خود ہی اس کے لیے فیصلہ کر دے گا۔ تو اسی بات کو علامہ ابن کثیر لے کر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو لو وہ مجمل ہے، وہ مجمل ہے، مطلب اس میں ذکر نہیں ہے، اس میں صرف اتنا ذکر ہے کہ صرف اور قلم اور کاغذ منگوانے کا ذکر ہے کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، قلم اور کاغذ لے کر آ جاؤ، اتنا ذکر ہے، آگے ذکر نہیں ہے کہ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے۔ تو دعویٰ آتا ہے شیعوں کی طرف سے کہ لکھوانا چاہ رہے تھے علی کے لیے وصیت، تو کہتے ہیں کہ اس سے تو دلیل نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ وضاحت نہیں ہے، مجمل بات کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مجمل کہتے ہیں مطلب ایسی بات
کہ جو پوری طریقے سے واضح نہ ہو، تو کہا کہ دلیل بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے مفصل بات. تو کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے نا بخاری والی اور یہ مستدرک حاکم والی، ان دونوں کو آپس میں ملاؤ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت بھی جو قلم اور کاغذ منگوا رہے تھے نا، وہ علی کے لیے نہیں منگوا رہے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منگوا رہے تھے، لیکن اس وقت منع کر دیا. پھر بعد کے اندر حضرت عائشہ سے فرمایا اور وضاحت کی اس کی کہ میں لکھوانا چاہتا ہوں ابو بکر اور اس کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے لیے، لیکن بعد کے اندر خود فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود مومنین کو ابو بکر کی اقتداء کے اندر جمع کر دے گا، لہٰذا میرے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو علامہ ابن کثیر فرماتے کہ اس حدیث نے اس حدیث کی تشریح کر دی، لہٰذا اس حدیث سے دلیل پکڑنا اور صحابہ کرام پر طعن کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ اس حدیث کی مفصل حدیث یہاں پر بیان کر دی.